صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولویۃ والقدم وبصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جمعہ جو کہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں نماز عبادی و سیاسی. نماز جمعہ وہ عبادت ہے جو عبادی بھی ہے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے یہاں دین سیاست سے جدا نہیں ہے. آج امت مسلمہ کو جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوئی کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا. یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت فرمانے سے پہلے ہی حکومت کے لیے اپنی خلافت کے لیے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو دین کا رہبر ہے وہی سیاست کا بھی رہبر ہے، حکومت بھی چلانے کا اسی کا حق ہے. لیکن ہوا کیا کہ پیغمبر کے بعد امت نے خود سے خلیفہ بنا لیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی پچھلے جمعہ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا جو فرانس میں ہوا کہ ایک استاد نے پیغمبر اکرم کا کارٹون بنایا اور اس کے بعد کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو مار دیا اور پھر وہاں کے صدر نے ماکرون نے اس پر اسلام کو مورد الزام قرار دیا کہ اسلام میں دہشت گرد ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو جدید خبریں آ رہی ہیں میکرون نے عجیب بات کہی ہے. قبل اس کے کہ اس سلسلے کو آپ کے پاس شروع کروں، یہ نماز جمعہ کے عنوان سے کچھ میں نے روایات کے ذیل میں کچھ فضائل یادداشت کیا ہے. وعلیکم السلام. کہ پہلی بات یہ نماز روز جمعہ کیا دینوں کا سردار ہے، دینوں کا سردار روز جمعہ ہے اور سب احادیث کی روشنی میں ہے. مختصر انداز میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بہترین دن ہے. اس دن اگر کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اکثر روایات میں بہت ساری روایات میں ہے کہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دن بھی روز جمعہ ہی ہے. اور خاص اہمیت ہے روز جمعہ کے لیے کہ اپنے بزرگوں کی قبر پر اگر انسان جائے، خاص کر اپنے والدین کی قبر پر اگر جائے روز جمعہ تو مرحومین کے لیے تو فائدہ ہے ہی. جو جاتا ہے خداوند عالم جمعے کے دن اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مردے کا ہی فائدہ ہے آپ کے جانے سے، آپ کا بھی فائدہ ہے. اور پھر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اہل بہشت جنت، اہل بہشت کے لوگوں کی ایک پہچان ہے. وہ کیا ہے کہ وہ نماز جمعہ کو نہیں چھوڑتے، چاہے ٹھنڈک ہو چاہے گرمی ہو. غسل جمعہ اور نماز جمعہ کو
نہیں چھوڑتے۔ لہذا غسل کے لیے آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں پانی کی کمی ہے کیسے کریں، میں نے بتایا کہ کم پانی سے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی پانی آپ نے ڈالا، اس پانی کو ہاتھ سے پہنچا دیجئے، کان میں گلے پہ کم پانی ہے تو اسی کو پہنچا دیجئے، غسل ہو جائے گا۔ لہذا غسل جمعہ اور جمعے کے دن کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جنت اہل بہشت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھنڈک اور گرمی کا بہانہ نہیں کرتے بلکہ غسل جمعہ کرتے ہیں اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اور اس کی فضائل بہت زیادہ ہے کہ 70,000 فرشتے جو نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا بہت ہی عظیم چیز۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کے لیے تو سب سے پہلا اقدام رسول نے کیا کیا؟ مدینے آتے ہی نماز جمعہ، اقامہ نماز جمعہ۔ لہذا نماز جمعہ میں نے شروع میں بھی کہا سیاسی اور عبادی عبادت ہے، اسی لیے ہمارے یہاں دو نماز جمعہ کے درمیان کم سے کم 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک ساتھ جمع ہوں، ایک جگہ پہ جمع ہوں، مومنین ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، اور پھر یہ اجتماع سبب بنتا ہے کہ آپ کی ایک طاقت، ایک قدرت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا عبادی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ اور آیت جو ہم نے پڑھی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا سعی معنی کوشش کے ہے، سعی معنی کوشش کے، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی کوشش کرو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن آواز دی جائے یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کے لیے کوشش کرو، ذکر خدا کے لیے کوشش کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور نماز جمعہ میں شرکت کرنے کا اس آیت میں حکم ہے۔ البتہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، دیکھیے لفظ امر ہے فاسعوا، لیکن کہیں کہیں پر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا ہے، اس کی اہمیت کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اور نماز جمعہ کے دن روز جمعہ میں ایک اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں بہترین دعا کے لیے تاکید ہوئی ہے۔ اور اگر روز جمعہ آپ کو سفر پہ جانا ہے تو روایات میں ہے کہ سفر کو تاخیر کر دیں، سفر یا نماز جمعہ پڑھ کے جائیں یا جمعے کے دن نہ جائیں، اگلے دن سفر کریں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کہ پیغمبر اکرم کے خاص اصحاب اور خاص صحابیوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے امام نے کہ ان کی جو خاص صحابی تھے اصلی، یعنی دو طرح کے مسلمان میں نے ہمیشہ ذکر کیا ہیں جو آمنہ کی منزل پر تھے، وہ ایک دن پہلے ہی جمعہ کی تیاری کرتے تھے، یعنی خود نماز جمعہ کے لیے پہلے سے تیاری کرنا یہ ثواب عظیم رکھتا ہے۔ اور انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم نماز جمعہ پہ جو اٹھاتا ہے، چلتا ہے، جمعہ کے لیے آتا ہے، تو روایات یہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن اس کے لیے خوف اور ڈر جو ہراس اور انسان کے پریشانی کا وقت ہے اس کے اندر اسی اعتبار سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر خدا کیا ہے؟ نماز جمعہ، نماز جمعہ۔ اور ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر خدا سے دلوں کو آرام نہیں ملتا ہے؟ تو دلوں کو آرام ملتا ہے کس سے؟ ذکر خدا سے۔ نماز جمعہ میں حکم کیا ہو رہا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی طرف دوڑو، ذکر خدا کی طرف بڑھو۔ اور ساتھ میں یہ آیت بھی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے خوشبو لگا کر کے مسجد میں جانے کا حکم ہے، کنگھا کر کے بہترین داڑھی وغیرہ صحیح کرا کے جانا، یہ عبادت ہے۔ دیکھیے اس کا نا انسان کو پیدا کیا گیا کس لیے؟ عبادت کے لیے، سب عبادت ہے۔ یعنی آپ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، جو یہ تیاری کرنا بھی کیا ہے؟
یہ عبادت ہے. اور بہت سی احادیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر جو اپنے ان کے خرچ، سالانہ خرچ جو ہوتا ہے، آدمی کا ایک خرچ ہے کہ ہمارا یہ بجٹ ہے، تو بجٹ میں ایک خرچ محاسبہ کرتے تھے پیغمبر خوشبو کے لیے، عطر لگانے کے لیے، جو ہمارے یہاں خاص کر نہیں ہے، جو ہمارے یہاں خاص کر نہیں ہے. حالانکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو اہمیت دی جائے. یہ جو کچھ بھی ائمہ علیہ السلام یا پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے. ایسا نہیں سوچے گا بس خوشبو آئے گی، ایسا نہیں، اس کے اندر جو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. لہٰذا جو بھی ائمہ کام انجام دیتے ہیں، جو رسول کام انجام دیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. لہٰذا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی عبادت کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ تو زینت کے ساتھ. ایک ہاں یہ ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. المال والبنون زینت حیات الدنیا، دنیا کی زینت کیا ہے؟ دنیا کی زینت کیا ہے؟ دو چیزیں، مال ہے اور اولاد ہے. مال ہے اور اولاد ہے دنیا کی زینت. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت لے کے جاؤ. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے بچوں کو نماز میں لے کر کے آؤ، بچوں کو نماز میں لے کر کے آؤ. آج کے زمانے کا یہ بہت ہی بڑا پرابلم ہے. میں فرانس والا جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس کے بجائے یہ بہت اہم موضوع پہ ہم آ گئے ہیں. کیا ہے؟ آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت میں ایک مشکل بہت بڑی آ رہی ہے، وہ ہے موبائل. البتہ موبائل بذات ہی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال خراب ہے. مثلا وہ والدین، وہ ماں باپ یا وہ بھائی بہن کہ جس نے اپنے بیٹے کو، ایک تو جو کماتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خیال کریں، جو اپنی کمائی سے نہیں بھی خریدتے ہیں. جس ماں باپ نے موبائل خرید کے دیا ہے، کیا صرف ان کو دینے کا اختیار ہے، واپس لینے کا اختیار نہیں ہے؟ جو دیا ہے خرید کے واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ہر عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ جب دیا ہے تو واپس بھی لے سکتے ہیں. اگر لیکن جوان مانیں گے اس بات کو تب. زمانہ ہے خراب، حالانکہ ماننا چاہیے. اگر والدین یہ قانون بنا دیں کہ 10 بجے رات میں موبائل یوز کرو، 10 بجے رات میں سونے سے پہلے میرے پاس موبائل لا کے رکھ دو، جمع کر دو، پھر کیا ہوگا؟ بہترین. ماں باپ بھی چین سے سوئیں گے اور بچہ بھی چین سے سوئے گا. دیکھیے موبائل جوانوں کے لیے خاص کر میں کہہ رہا ہوں، یہ اس میں فائدے ہیں، لیکن دیکھیے گناہ کا وہ سمندر ہے جس میں انسان ڈوبتا ہی چلا جاتا. آپ سوچئے یہ ویڈیو دیکھ لیا، اب نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھ لیا تو اگلا دیکھیں گے، اگلا دیکھ لیا تو اور آگے دیکھیں گے. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ کو ڈبا دے گا. یہ ختم ہوگا کب؟ جب آپ کو ڈبا دے گا. آپ کو خود رکنا ہے. اگر خدا نخواستہ دیکھا بھی تو روک دینا. یہاں تک نہیں دیکھنا ہے، یعنی قبضے میں ہمارے ہونا چاہیے. ہم موبائل کے قبضے میں نہ ہوں، بلکہ موبائل ہمارے قبضے میں ہو. ہم موبائل کے قبضے میں کیسے ہیں؟ کہ کوئی اہم اور ضروری کام بھی پڑ گیا پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں تب. یعنی موبائل نے ہم کو کام سے روک دیا، یعنی موبائل کے قبضے میں ہم ہو گئے، ہمارے قبضے میں موبائل نہیں ہے. اور یہ سب گیم ایسے چل گئے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا. کھیلتے رہو. پہلے گیم ایسے آتے تھے کہ لیبل ہوتا تھا، یہ پہلا پار کر لیا، دوسرا پار کر لیا، تیسرا پار کر لیا، 10 ہو گئے، ختم ہو گیا. لیکن اب کیا ہے؟ اب آن لائن گیم چل رہا ہے، وہ کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ختم ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا جوانوں سے خاص کر یہ میری گزارش ہے کہ موبائل کو استعمال کرنے میں آپ کا قبضہ موبائل پہ ہو، کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا، بند، اب استعمال نہیں کرنا ہے، اب موبائل کو یوز نہیں کرنا ہے. اگر یہ اختیار ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ اختیار نہیں ہے تو پھر استعمال بھی کرنے کا حق نہیں ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. یہ انٹرنیٹ کو فارسی میں کہتے ہیں فضائے مجازی. ایک آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے موبائل میں، نہ تو اس کا ہاتھ چل رہا ہے، نہ پیر چل رہا ہے، نہ ورزش ہو رہی ہے، نہ بدن بن رہا ہے، صرف آنکھ خراب ہو رہی ہے.
فضائے مجازی میں کھیل رہا ہے گیم، فضائے مجازی میں دیکھ رہا ہے ویڈیوز ہیں، اگر فضائے حقیقی میں آ کے کھیلے تو فائدہ مند ہے، ورزش کرے۔ بہت سے کھیل ہیں جو پہلے کھیلے جاتے تھے اب سب بند ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ فائدہ مند تھے بچوں کے لیے۔ لہٰذا موبائل کے سلسلے میں یہ خاص میری گزارش ہے کہ یہ گناہوں کا سمندر ہے، اس میں اگر اپنے کو نہیں سنبھال سکے تو یہ بھی خیال رکھیں جن والدین نے آپ کو موبائل دیا ہے، جس ماں باپ نے آپ کو موبائل دیا ہے، واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کی محبت کا آپ ناجائز فائدہ اگر اٹھائیں تو عند اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا، عند اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہو گیا کہ اس سے فائدے کی بہت چیزیں ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نیک کام کریں، موبائل میں مجلس سنیں، موبائل میں قصیدہ سنیں، نوحہ سنیں، قرآن سنیں، دعائیں سنیں، تو یہ کیا ہوتا ہے 1 گھنٹہ سننے کے بعد آپ کہیں گے ہاں ہو گیا، بس اس کا کیا ہوتا ہے اینڈ آ جاتا ہے، آپ خود تھک جاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب گناہوں کی طرف آدمی جاتا ہے تو پھر شیطان آگے کھینچتا ہے اپنی طرف اور اچھا اور اچھا۔ لہٰذا اگر اس کو نیک میں استعمال کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد استعمال آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو فضائے مجازی میں ہم چلتے ہیں حقیقی نہیں ہے، سچ میں کرکٹ نہیں اس میں ہم کھیل رہے ہیں، صرف بٹن دبا رہے ہیں، اور اب تو عجیب عجیب گیم آ گئے ہیں جس کے لیے بڑی بڑی حکومتیں بھی اب پابندی لگا رہی ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے موبائل پر، موبائل کا قبضہ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور حالات حاضرہ میں جلدی جلدی میں بیان کر دوں، جیسا کہ فرانس میں پیغمبر کی توہین کی، اور ابھی جلد ایک ویڈیو آئی فارسی زبان میں، ابھی اردو میں نہیں آئی ہے، جو فرنچ زبان میں وہ بولا ہے وہاں کا صدر، اس کا اردو میں فارسی میں ترجمہ آیا، انشاءاللہ اردو میں آ جائے کچھ دن میں۔ تو کیا کہا اس نے؟ عجیب بات کہی، دیکھو کہا رسول اللہ کی توہین ہم نے کیا اور ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگیں گے۔ سنیے اہم بات، اسلام میں پرابلم کہاں سے ہے؟ کہا معافی بھی نہیں مانگیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں معافی نہیں مانگوں گا کہ جس نے رسول اللہ کی بے احترامی کی ہے، جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، سب سے بڑا توہین کرنے والا تم اس کو مقدس مانتے ہو۔ جس نے رسول اللہ کی بہت زیادہ توہین کیا تم اس کی عزت کرتے ہو، اس کی باتوں کو مانتے ہو، اس کو مقدس مانتے ہو۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا تمہارے خلیفہ ہیں عمر بن خطاب۔ اس نے باقاعدہ بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا ہے کہ جب پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا تو کہا ان ھذا الرجل لیہجر، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے، یعنی رسول اللہ کی اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو کہہ دیں تم پاگل ہو، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس نے کہا میکرون نے کہ مسلمانوں کو چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری دنیا میں مظاہرہ کرے کس کے خلاف؟ جس نے رسول کو دیوانہ کہا، جس نے رسول کو کہا ان ھذا الرجل لیہجر، اس کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کام کی تائید کریں، نہیں، بلکہ ان کے یہاں چونکہ مذہب کے خلاف، دین کے خلاف ان کی ایک فکر ہے، یہ حکومتیں جو وجود میں آئی ہیں، چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، فرانس میں ہو، یہ حکومتیں جو ہیں دین کے خلاف ہی بنی ہیں۔ لہذا عیسائی مذہب کے خلاف بھی وہ بولتے ہیں اسی طرح کی، جیسے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ عیسائی مذہب کے بھی خلاف بولتے رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے یہاں مذہبیت بالکل ختم ہو چکی ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، حمیت ختم ہو چکی ہے، دینداری ان کے یہاں بالکل ختم ہو چکی ہے، شیطان پرست ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے نبی کو برا بھلا بھی کہیں تو ان کو برا نہیں لگتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان زندہ امت ہے، زندہ قوم ہے، لہذا ہم اس کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے۔ اور پچھلے جمعے میں ہم نے مذمت کیا تھا کہ خود جس نے کارٹون بنایا اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، جس ٹیچر نے وہ تصویر دکھائی اسٹوڈنٹس کو اس کی مذمت کرتے ہیں، جس دہشت گرد نے گولی ماری اس ٹیچر کو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، قانون ہے، قانون کے تحت۔ یا پھر
اس نے صدر نے میکرون نے جو پیغمبر کے دین اسلام کی بے احترامی کی ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمہ، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين وامام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل، اللهم صل على محمد الا قد امر خدا اللہ تعالی فی القرآن المجید الصلاة علی نبیہ و حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی خاتم النبیین سید المرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہم صل وسلم وزد وبارک قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی الحسن المجتبی وعلی الحسین شہید بکربلا، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین، وعلی جعفر بن محمد الصادق وعلی موسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی علی بن موسیٰ الرضا وعلی محمد بن علی التقی وعلی علی بن محمد النقی وعلی حسن بن علی العسکری وعلی مولانا صاحب العصر والزمان آدم کفر والنفاق۔ جیسا کہ پہلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک اہم نقطہ، جو کہ اس وقت جوانان کی تعداد کم تھی، البتہ نماز جمعہ میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خطبہ جمعہ کے شروع میں پہنچیں، اس لیے کہ خود جمعہ کے 2 خطبے جو ہیں یہ 2 رکعت نماز کی جگہ پہ ہیں، لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خطبہ جمعہ میں آئیں، شروع سے آئیں۔ اگر کوئی عذر نہیں پایا جاتا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو نماز جمعہ میں کوشش کریں کہ شروع سے آئیں۔ گزشتہ خطبے میں چونکہ میں نے موبائل کے غلط استعمال کے اوپر تھوڑا سا پیش کیا تھا، اکثر جوان نہیں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موبائل کے سلسلے میں موبائل آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ موبائل کے کنٹرول میں نہ ہو۔ گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ویڈیو کھیل رہے ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کے انتہا تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی نہ سوچیں۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو یہ برباد کر دے گا،
اور بعد میں کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی عقل کو پڑھائی میں استعمال کریں، یہی کام آنے والا ہے۔ ورنہ یہ موبائل صرف اچھا کم ہے اور خراب زیادہ ہے۔ اچھائی میں آپ استعمال کریں گے، ایک مجلس سنیں گے تھک جائیں گے، لیکن گیم کھیلنے میں استعمال کریں گے تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں تھکیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس میں شیطان آپ کی زندگی کو برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ نقطہ میں نے کہا تھا کہ جن والدین نے آپ کو موبائل خرید کے دیا ہے وہ آپ کا موبائل واپس بھی لینے کا حق رکھتے ہیں اگر غلط استعمال کر رہے ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اس پہ نظارت کر رکھیں۔ اور اس خطبہ دوم میں ایک حدیث ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعدى کل یوم 6 خصال من الشک والشرک والحمیت والغضب والبغی والحسد۔ امام فرماتے ہیں کان رسول اللہ یتعوذ فی کل یوم، رسول اللہ استعاذہ کرتے تھے۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کی دعا کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے چاہتے ہیں ہم کو بچائے۔ کس چیز سے بچائے؟ شیطان رجیم سے، جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جناب آدم کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم دونوں زمین پر زندگی گزارو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور انسان۔ اور اس حدیث میں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ یتعوذ فی کل یوم، پیغمبر ہر دن استعاذہ کرتے تھے، یعنی دعا کرتے تھے پروردگارہ ہم کو بچا ان چیزوں سے۔ پیغمبر معصوم ہیں، ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کے یہاں جن چیزوں کے استغفار کی باتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کی دنیا الگ ہے، اس کے استغفار بھی الگ ہے، اس کے گناہ بھی الگ ہیں، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے پیغمبر 6 چیزوں کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ چھٹے امام نے فرمایا کیا کیا ہے اس میں؟ 6 خصال من الشک والشرک والحمیت والغضب والبغی والحسد، بس یہ 6 چیزیں بیان کرنا ہے اور خطبہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے جو پیغمبر استعاذہ کرتے تھے؟ من الشک، شک سے بچنے کے لیے۔ شک بہت بڑی بیماری ہے، شک کرنا یہ بہت بڑی بیماری ہے اور انسان کو شک سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جب انسان شک کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس میں جستجو کرتا ہے، جب جستجو کرتا ہے تو اس کے بارے میں برائیاں معلوم ہوتی ہیں، جب برائیاں معلوم ہو جاتی ہیں تو کسی سے بیان کرتا ہے، جب کسی سے بیان کرتا ہے کسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں، اور اس کے بعد تمام فساد شروع ہوتے ہیں۔ لہذا پیغمبر استعاذہ کرتے تھے پروردگارہ مجھے شک سے بچا، شک سے بچا۔ شک کیوں ہوتا ہے؟ شک سبب ہے جہل کا، جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر شک آتا ہے، جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر شک آتا ہے۔ اگر کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو تو پھر شک نہیں کرے گا۔ اس شک کے سلسلے میں کسی نے بیان کیا کہ کسی مقام پر کوئی امام جمعہ تھے جو کہ کچھ طبیعت وغیرہ ان کی خراب تھی، وضو کر کے گھر سے آئے تھے۔ سنیے غور سے، آدمی کہاں پہ کسی پہ شک کر کے کتنا برا کام کر سکتا ہے۔ وہ امام جماعت تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، گھر سے وضو کر کے آئے تھے، طبیعت ان کی صحیح نہیں تھی، راستے میں ڈاکٹر کا ڈسپینسری تھی، انجیکشن لگوایا تھا، تھوڑا خون نکل آیا تھا۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ آئے ٹوائلٹ میں گئے اس خون کو دھلنے کے لیے، کپڑے کو جو لگ گیا تھا پاک کرنے کے لیے، وہ نکلے جا کے نماز پڑھائی۔ اب جس شخص نے دیکھا تھا سب سے کہہ دیا مولانا نے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ پورے شہر میں بات پھیل گئی، ان کی عزت جو کئی سال سے بنائی تھی انہوں نے ختم ہو گئی۔ شک، انہوں نے پوچھا نہیں مولانا سے جا کے بھائی آپ بغیر وضو کے کیسے پڑھا دیے، نہیں، سب سے کہہ ڈالا، صدر صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے، پورے لوگوں سے، کہ مولانا کو میں نے دیکھا ٹوائلٹ سے نکلے اور آ کر کے نماز پڑھا دی۔ اب وہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ وہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے دوسری جگہ۔ اور پھر یہ شخص
جس نے یہ منظر دیکھا تھا یہ گیا حج کے لیے، مکے گیا حج کے لیے، اب وہاں پہ اس کو یہی ضرورت پیش آئی کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا ہے، وہ وضو کر کے کہیں سے آیا تھا، انجیکشن لگوایا تھا، آیا خون لگا ہوا تھا، اس کو جا کے ٹوائلٹ میں صاف کیا اور باہر نکلا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وضو کیے رہے ہوں اور ٹوائلٹ میں کپڑا پاک کرنے اور اپنے بدن میں جو خون لگا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے گئے ہوں۔ اب جو ہے اس نے کہا یہ تو لگتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب وہ جستجو کرتے ہوئے بھائی مولانا کہاں آتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں فلاں دکان پہ، عطاری کی دکان ہے، دوا کی دکان ہے، اس پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں گئے، جا کے معلوم کیا کہاں ہے، کہا کہ کچھ دن تک ادھر آتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، لیکن اب ان کا کچھ تھا پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ کسی طریقے سے معلوم کرتے کرتے، ایڈریس معلوم کرتے کرتے وہاں پہنچے، کہا کہ اس دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا ایسا تھا؟ کہا بالکل ایسا ہی تھا کہ میں وضو کر کے گھر سے آیا تھا، راستے میں انجیکشن لگوایا تھا، اس کا خون پاک کرنے کے لیے میں ٹوائلٹ میں گیا تھا۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی کام، کوئی جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، جتنی پریشانیاں ہمارے سماج میں، جو بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ کیوں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جا کے نہیں پوچھتے ہیں، کہا ایسا کہا ہوگا اور کسی نے ایسا کہہ دیا ہے، کیا مقصود ہے، کیا منظور ہے۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، بہترین راستہ اس کو حل کرنے کا کیا ہے؟ ہمت کیجئے، ثواب کا کام ہے، جا کے اس سے پوچھئے بھائی آپ نے ہم کو ایسا کہا ہے اگر تو کیوں کہا ہے، آپس میں حل کرنا ہے۔ اگر دوسرے حل کرنے لگیں گے تو پھر کام بگڑ جائے گا۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا تو بہترین راستہ ہے کہ شوہر بیوی مل کے آپس میں طے کریں، حل کریں مسئلے کو۔ اور قرآن کی آیتیں کہتی ہے کہ لڑکی کی طرف سے کچھ بزرگان، لڑکوں کی طرف سے کچھ، لڑکے والے کی طرف سے کچھ بزرگان اگر یہ میاں بیوی حل نہیں کر پائے تو بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اختلاف کو ختم کرنا، اصلاح کرنے کی غرض سے آئیں۔ لہذا بڑی بات کو چھوٹی بنانا یہ کمال ہے انسان کا، بڑی بات کو چھوٹی بنا دینا۔ کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہو، چلے گا ان کے گھر نہیں جائیں گے، ناراض ہیں، تو کسی خوشی کی تاریخ میں سیدھے پہنچ گئے السلام علیکم۔ اب کیا ہوا؟ جتنے اختلاف تھے سب ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ لیکن ایسے موقع پہ شیطان بہت کوشش کرتا ہے، شیطان آپ کو روکے گا بار بار کہ نہیں کہاں جا رہا ہے، خود بہکا ہوا ہے۔ لہذا سب سے اہم چیز کیا پیغمبر نے جس چیز کے لیے استعاذہ کیا وہ کیا؟ شک ہے۔ لہذا شک سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز جو پیغمبر نے فرمایا فی ستۃ خصال الشرک، شرک سے بچنا۔ کہتا ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، مولا کے ماننے والے، ہمارے اندر کہاں شرک ہے؟ کہا نہیں، یہاں پہ شرک سے مراد یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے شریک قرار دینا، بت کی پوجا کرنا، نہیں۔ یہاں پہ شرک سے مراد ہے شرک خفی۔ شرک خفی، شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری۔ شرک خفی ہے ریاکاری، کہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، دیکھا کوئی آ گیا تو الحمدللہ رب العالمین خوب قرات سے پڑھنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ پیغمبر نے اس سے بھی استعاذہ کیا ہے۔ والحمیہ، یہ بہت اہم چیز، حمیہ۔ حمیہ کے معنی ہے یعنی کسی چیز کو بغیر سمجھے ہوئے اس کی طرفداری کر دینا، بغیر جانے ہوئے، چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے اب ان کا ساتھ دیں گے، چونکہ ہمارے خاندان والے ہیں اس لیے اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمیہ، کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی حمایت کر دینا، حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارا بھائی ہو، باطل پر ہو، حق پہ نہ ہو، پھر بھی اس کی حمایت کر دینا، یہ کیا ہے؟ شیطانی وسواس میں سے ہے۔ لہذا پیغمبر نے یہ جہاں پر استعاذہ کیا ہے اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ حمیہ، یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی کی آپ طرفداری نہیں کریں۔ عرب جاہلیت کا یہی پرابلم تھا سب سے بڑا، سالہ سال جنگ ہوتی تھی۔ آیت قرآن کا اذا جہل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیہ، کفار کے اندر کیا تھا؟ حمیت جاہلیت تھی، چونکہ ہمارے خاندان کے ہیں اس لیے اگر غلط پہ ہیں تب بھی ساتھ دیں گے، یہ غلط ہے، یہ اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اور تمام بہت سارے پرابلم اسی وجہ سے سماج میں پائے جاتے ہیں، حمیت، کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، حق پہ ہو یا باطل پہ ہو ساتھ دیں گے، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، حق کا ساتھ دینا ہے،
حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ کچھ دکھائے۔ اور چوتھی چیز جسے پیغمبر نے استعاذہ کیا وہ غضب ہے۔ غضب یعنی غصہ۔ غصہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ خود غصہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں انسان پر پوری طریقے سے غالب ہو جاتا ہوں، شیطان غالب ہو جاتا ہے، لہذا غصے سے بچنا چاہیے۔ بلکہ روایات کی روشنی میں ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کو مٹا دیتا ہے۔ غصہ انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حیوان کیسا ہے؟ حیوان کے لیے حرام حلال نہیں ہے، حق و باطل نہیں ہے، اسی طریقے سے غصہ بھی کیا ہے؟ انسان کو سیدھے لفظ میں کہا جائے کہ غصہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ لہٰذا غصے پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ اگر کسی کو زیادہ آتا ہے اس کا علاج بہت اچھا ہے، میں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اسے چاہیے کہ ہمیشہ وضو کے بعد 3 چلو پانی پی لے۔ چلو جانتے ہیں؟ چلو، اس کو چلو کہتے ہیں۔ 3 چلو پانی پی لے، اگر کچھ دن کے بعد آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، بالکل غصہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ ہونا ضروری ہے لیکن صحیح جگہ پر، جس کو شجاعت کہتے ہیں، یعنی غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ غصہ زیادہ ہونے کو حیوانیت کہتے ہیں، غصہ کم ہونے کو بزدلی کہتے ہیں۔ نہ تو بزدل ہونا چاہیے، نہ تو بہت زیادہ غصہ ہو کہ حیوان تک پہنچ جائے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے، یعنی شجاعت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ وضو کو جو میں نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پانی پینے سے وضو کے بعد کچھ دن کے بعد غصہ کم ہو جائے، لیکن جب کم ہو جائے تو پھر چھوڑ دیجئے پینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ختم ہو جائے۔ غصہ ہونا ضروری ہے۔ جب دین پہ وقت آ جائے، حق کے خلاف بات ہو تو وہاں پر بولنا بھی ضروری ہے۔ اور آگے پیغمبر جس چیز سے استعاذہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ والبغی۔ بغی کسے کہتے ہیں؟ بلا وجہ کے کسی سے دشمنی مول لے لینا، کچھ بھی نہیں ہے، دشمنی ہے، اس کے اساس پہ جائے، بنیاد پہ جائے تو کچھ بھی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کے دشمنی جو پیدا ہو جاتی ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ لہذا بغض سے استعاذہ پیغمبر کرتے تھے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ حسد ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے پاس اچھی بزنس چل رہا ہے، اچھا کاروبار ہے، آپ کوشش کریں کہ میرے پاس بھی ایسا ہو، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کی روایات میں تاکید ہوئی ہے کہ آپ بھی چاہیں ویسے ہو، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حسد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا ختم ہو جائے، میرا بنے یا نہ بنے، یہ خطرناک ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد کرنے والا خود اپنا بھی نقصان اٹھاتا ہے، دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے کو ان برائیوں سے بچائیں اور کامیاب۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گی، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے دنیا اور آخرت الگ الگ چیز نہیں ہے، دنیا اور آخرت الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت ایک ہی ہے، اسی کے 2 پارٹ ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان دنیا کو، اگر اپنی دنیا کو ہی جنت بنا لے تو آخرت میں بھی وہ جنت میں ہے۔ اگر دنیا کو ہی جنت بنا لے، اپنے گھر کو جنت بنا لے، گھر کے اندر بہترین اخلاق ہیں، محبتیں، اور اگر ہم کہیں نمونہ دیکھتے ہیں کہیں پر کہ مثلا کچھ بھائی ہیں، آپس میں محبت ہے، دوستی ہے، پیار و محبت ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو الگو قرار دینا چاہیے، اپنے لیے نمونے عمل قرار دینا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، اچھائیوں کو لینا اور برائی کو چھوڑ دینا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور دیندار اور بے دین میں یہی فرق ہے۔ دیندار کون ہے؟ کچھ چیزیں فرق کرتی ہیں بے دین سے۔ کیا مطلب؟ جو دیندار ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو بے دین ہے نماز نہیں پڑھتا۔ جو دیندار ہے روزے رکھتا ہے، جو بے دین ہے روزہ نہیں رکھتا۔ جو دیندار ہے خمس و زکوٰۃ نکالتا ہے، جو بے دین ہے وہ نہیں نکالتا ہے۔ اتنا ہی تو فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔
زیادہ فرق نہیں ہے. دیندار جو ہے کھانا جب چاہتا ہے سوچتا ہے پاک ہے یا نجس ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. بے دین جو ہے ایسے ہی کھا لیتا ہے. بس کچھ چیزوں سے رکنے پر، یعنی اللہ نے اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں. کہا سب چیز بیچو لیکن شراب نہیں بیچو، مردار نہیں بیچو، جوئے کے سامان نہیں بیچو، اور بقیہ تو آپ کو بیچنے کو مل رہا ہے. کہ ہر چیز کھاؤ پیو، شراب نہیں پیو، حرام نہیں استعمال کرو، اور سب صحیح ہے. زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے بہت بڑا فرق رکھتا ہے. یوم الحسرہ، وہ حسرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، کہ جہاں پر انسان افسوس کرے گا کاش کہ ہم نے یہ برائی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے فلاں کو نہ ستایا ہوتا. دیکھ سب سے بڑا زیادہ گناہ جو کہ حق الناس کو ضائع کرنا. کسی انسان کو، کسی مومن کو اگر آپ کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ معاف نہیں کرنے والا ہے خدا، یہ نہیں معاف کرنے والا. نماز چھوٹ گئی اللہ معاف کر دے گا، چھوٹ جائے جان بوجھ کے نہیں، کوشش کرتے رہیں کہ پوری کر لیں جو چھوٹی ہے. آخر عمر تک پڑھتے رہے لیکن زیادہ چھوٹی تھی نہیں ہو پائی، وہ معاف کر دے گا اللہ. روزہ چھوٹ گیا ہے، حج چھوٹ گیا ہے، لیکن جہاں پر حقوق کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت خدا کا تقاضا یہ ہے. لہذا ہے بہت سی روایت میں انسان اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، کہے کہ یہ عبادت تو ہم تو حج پہ گئے بھی نہیں تھے، کہ میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب کہاں سے آ گیا. اور جو حج پہ گیا تھا وہ دیکھے گا یہ حج تو ہے ہی نہیں، اس میں یہ کیا ہے، یہ حق الناس کا ضائع ہونا، کہ اس نے اس کے ساتھ تکلیف دیا اسے تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں. یہ بالکل واضح ہے، ثابت ہے روایات سے. لہذا حق الناس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے. پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو بھی پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما. جو بے روزگار ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما. پروردگارہ جو بھی طلاب و طالبات، لڑکے لڑکیاں جو علم حاصل کر رہی ہیں ان کی علمی، روحانی و معنوی ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ باران رحمت ہم پر نازل فرما. پروردگارہ ہمارے تمام اتباعات عالیات کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین کی دلی آرزویں ہیں حلال ہیں، پروردگارہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. پروردگارہ جن کے یہاں شادی بیاہ کا پرابلم ہے، پروردگارہ چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کو برطرف فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر وہ قابل اصلاح ہے تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کے شر کو، ان کی سازش کو انہی کی طرف پلٹا دے. پروردگارہ زمانہ پورا شوب ہے، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود امام کے اور ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہمارے لیے جو بھی ہم طاعت و عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، پروردگارہ چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شرف قبولیت عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.